وہ اس وقت پانچوں ماسک پہنے ایک سنسان ویران کارخانے میں موجود تھے۔ ان کی خبر پکی ہے۔ ناموسا جبران ایک ٹرک کے پیچھے ہوتا اسے ہلکی آواز میں پوچھتا ہے جہاں وہ سامنے آہل کے ساتھ کھڑا بحث کرتا ہے۔ جبران کے ساتھ میسا تھی۔ وہ چاروں آگے بڑھ کر سامنے کھڑے دو گارڈز کو دبوچ کے ان کی گردن توڑتے نیچے پھینک کر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اپنی سفاکیت اپنے عمل سے سامنے والے کو دکھاتے تھے۔ ان کے چلنے سے کوئی آہٹ تک پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ سارے اب ایک دوسرے کو اشارہ کرتے الگ الگ بڑھ جاتے ہیں۔ سامنے ایک دائرے میں بیٹھے لوگ کچھ سفید پاؤڈر پیکٹس میں ڈال رہے تھے جہاں اچانک ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہوتی ہے۔ وہ تینوں مر چکے تھے تو وہ اطمینان سے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے آگے بڑھ کر ان ساری ٹرکس کو جلا دیتے ہیں جو وہ پیکٹس میں کچھ ڈال چکے تھے اور کچھ ابھی بھی کھلی پڑی تھی۔ ابھی یہ شروعات ہے، ان سب کی بہت جلد یہ سب مٹے گا۔ جبران حقارت بھری نظر ان پر ڈالتا بولتا ہے اور اگلے ہی پل وہ چاروں وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ رات کا فنکشن ہو چکا تھا۔ ثانیہ اپنے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ آروشی اس وقت سکون کے لیے تہجد کے بعد ٹیرس پر جاتی ہے۔ وہ آج یہیں رکی تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ کرتی نیچے شال لیتی سیڑھیاں بڑھتی آ رہی ہے۔ آروشی کہاں جا رہی ہو؟ مہوش پیچھے سے آتی دریافت کرتی ہے۔ یار اوپر جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ، وہ اسے کہہ کر ساتھ آنے کی دعوت دیتی اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔ ہاں اوکے، میں چائے لے کے آتی ہوں، وہ کہتی کچن میں جاتی ہے۔ مہوش کپس دونوں اوپر ٹیبل پر رکھتی ہے۔ اوپر ایک بینچ رکھا گیا تھا جسے پیارا سا ڈیکوریٹ خود کیا گیا تھا۔ سامنے ریلنگ تھی اور فرش ماربل کا اور ساتھ کافی ساری چھت میں نصب بلب جن میں سے انہوں نے کوئی نہیں جلایا تھا۔ مہوش جانتی تھی اسے اندھیرا اور سکون پسند ہے اس لیے اور چاند کی چاندنی بکھری ہوئی تھی جو روشن کی ہوئی تھی۔ آروشی دونوں ٹانگیں اوپر رکھے بیٹھی تھی۔ مہوش بھی اس کے ساتھ ایسے ہی بیٹھتی ہے۔ مہوش اسے آواز دیتی ہے۔ وہ چاند دیکھتی ہے، اسے جواب دیتی ہے یار میں جا رہی، اگر بھوت آ گیا تو؟ وہ ڈرے ہوئے انداز میں کہتی ہے اللہ اللہ مہوش پاگل تم آواز کر۔ اس کہتی نا بابا تم بیٹھو، جب چمٹے گا تب نہ کہنا۔ وہ جلدی سے کہتی واک آؤٹ کر جاتی اللہ ڈرپوک۔ وہ اسے پیچھے سے ہانک لگاتی اللہ کرے کوئی چمٹ جائے تمہیں، وہ بھی سنانا نہیں بھولتی۔ جاتے ہوئے وہ مسکرا کر اپنی نظریں دوبارہ چاند پر ٹکا دیتی جب اسے کسی کی نگاہوں کی تپش اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس بار یہاں وہاں نہیں دیکھتی، اسی بلڈنگ کے اسی کمرے میں دیکھتی ہے جہاں وحشت ٹپکتی نظریں وجود اس پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ایگل جو ابھی یہاں آیا تھا بے اختیار اپنے قدم وہاں بڑھاتا ہے جہاں وہ ہنس رہی تھی۔ یہی تو ان کی دنیا میں نہیں ہوتا تھا، وہ ویرانیوں کے بسیرے تھے۔ ان کی زندگی میں خاموشیاں راج کرتی تھیں اور وہ اپنے وجود میں وحشتوں کے سمندر لیے پھرتے تھے۔ ان میں لاوے ہیں، وہ پانچوں کسی کی بھی موت بن سکتے تھے۔ اپنا خوف وہ ہر کسی میں ڈال چکے تھے، کوئی انہیں نہیں جانتا تھا، بس ہر کوئی انہیں جلاد وحشی درندہ ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور وہ اپنا ڈر بٹھانے میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ مگر اس لڑکی نے عجیب سا جواب دے کر اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ وہ کوئی فطری احساس ہی ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھتے سمندر کو ایک طرف رکھتا اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بنا بس وقتی جذبہ کہہ رہا تھا جس کا جواب اسے آگے وقت سے ملنا تھا۔ آج پھر وہ آنکھیں اللہ کہیں یہ جن تو نہیں؟ وہ ان جذبات سے آری آنکھوں کو دیکھتے بڑبڑاتی ہے مطلب کوئی انسان ہو بھی، مگر آنکھیں اتنی خالی بالکل بلینک جس سے اسے خوف بھی محسوس ہوتا تھا اور جھرجھری بھی لیتی تھی۔ وہ اس کی برپراہٹ کو ہونٹوں کے ہلنے کے ذریعے سمجھاتا ہے اور ہلکا سا مسکرا دیتا ہے۔ اگر آروشی مسکراتا دیکھتی تو یہی کہتی کہ کوئی ٹیکس لگتا ہے جو ایسے احسان کرنے والے انداز میں مسکرا رہے، کسی پر احسان کر رہے ہو، خود پر یا ہم پر۔ ہائے اللہ مہوش کی بچی تیری بد دعا لگی، اگر یہ جن کا بچہ چمٹ گیا میرا تو یہ تو اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھتی بڑبڑاتی جب چائے کا بڑا سپ لیتی سی کر کے واپس رکھتی کیونکہ وہ گرم تھی جس سے اس کے ہونٹ جل جاتے ہیں اور وہ زیادہ گلابی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ جن کے بچے میرے معصوم نرم سے ہونٹ جل گئے، اللہ پوچھے تمہیں، اللہ کرے ساری چڑیلیں تمہیں چمٹ جائیں۔ وہ اسے دیکھتی ہونٹوں کو انگلی سے مسلتی اسے باقاعدہ بد دعائیں دینے بیٹھتی ہے۔ دیکھا میں نے کہا تھا نہ جن چمٹ جائے گا، چمٹ گیا نا، خود سے بیٹھی باتیں کر رہی اللہ بیچارہ جن، کوئی خوبصورت لڑکی نہ ملی اسے جو تمہیں چمٹ گیا۔ مہوش پیچھے سے آتی دہائیاں دیتی اسے جلاتی ہے لعنت تیری شکل پر کمینی، اللہ کو مان اچھی خاصی ہوں، اللہ پوچھے تجھے اس کے بنا اتنے پیارے شاہکار کی بے عزتی کر رہی۔ وہ پاس پر جو اوپر ہی ہوتا تھا وہ اٹھاتی اسے، وہ پاس پڑا پلو جو اوپر ہی ہوتا تھا وہ اٹھاتی اسے مارتی ہے اللہ چمٹ گیا جن، اس چڑیل کو بچاؤ۔ وہ آگے بھاگتی اسے آگ لگاتی ہے تجھے چمڑے، اللہ کرے تیرے میاں جن ہو، تیرے بچے بھی جن کے بچے ہوں، تب لگے گا پتہ
وہ بھی حساب برابر کرتی، جو دل میں آتا کہتی جاتی تھی اب اللہ کہتی جاتی تھی وہ ایک دوسرے بچائی کے لیے ایک ہاتھ سامنے رکھیں، بچ بھی رہی تھی، باہر بھی رہی تھی وہ، اچھا بس جن کی ہونے والی بیوی، جن کے بچوں کی ماں تھک گئی، میں آروش میں سے کہتی آگ لگاتی تھک کر بیٹھتی ہے، جس پر وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھتی ہے، وہ پلٹو پیچھے اپنے رکھتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور اگلی لمحے ہنس کو لوٹ پوٹ ہوتی ہیں، آروشی ہنستی اس کی طرف جھکتی ہے، وہ بھی ہنستے اس کی طرف جھکتی تالی مارتی اس کے ہاتھ، وہ اسے ہنستے ہوئے بس دیکھے جا رہا تھا، جب جبران پیچھے سے آتا اس کے کندھے پر ہاتھ، تو کیا دیکھ رہے ہو، اس کی نظروں کا تعاقب دیکھ کر سوال کرتا، جا دو لڑکیاں ہنس رہی تھیں بیٹھی، ایک سر پر دوپٹہ کیے ایک گلے میں لی، اگلی پل گلے میں دوپٹہ لپیٹی لڑکی سر پر کیے دوپٹہ اور لڑکی کے پیچھے بھاگتی ہے، اور ایسے وہ دونوں نیچے بھاگ جاتے، کچھ نہیں، وہ سرد آواز میں خالی آنکھوں سے اسے دیکھتا جواب دیتا ہے، اچھا آج رات مجھے نکلنا ہے، وہ اس کی بات سمجھتے سر کو خم دیتا ہے تو واپسی کے لیے قدم بڑھاتا ہے، یہ کچھ وقت کا شوق ہو سکتا ہے مگر ہماری زندگی کا اسے ہم جلاد ہے، ہماری ایک الگ دنیا ہے، وہاں یہ عام لوگ نہیں آ سکتے، کوشش بھی انہوں نے کی تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، ان کے اپنے ساتھ رابطے اپنے ختم کرا دیے جاتے ہیں، اگر زندہ رکھا جائے تو ہم سے نفرت کے لیے ان کے پاس مقصد موجود ہوتا ہے، یہاں کوئی رشتے نہیں، یہ ہماری سفاک دنیا کا اصول ہے، بس ہم ہیں جو پانچ ایک دوسرے کی طاقت ہے، ہم میں کسی کے لیے جگہ بھی خالی نہیں، وہ یہ بات کیوں کہہ رہا تھا، ایگل جانتا تھا، وہ بھی ایگل کی طرح بے حد سفاک، تو بس ایگل کی سفاکی کوئی انتہا نہیں، تو وہ ایک خالی انسان تھا، بالکل کھوکھلا، وہ جا چکا تھا، اور ایگل اس خالی جگہ کو دیکھ کر جہاں اس کی کھلکھلاتی ہنسی اب بھی گونجتی محسوس ہو رہی تھی، وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا، ایگل کے اندر کی ویرانیاں اس کی آنکھوں میں بستی تھی، آروش اس وقت دوپہر کے 2 بجے کالج سے آ رہی تھی، وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، چونکہ کالج پاس تھا تو وہ خود آتی جاتی تھی، اس وقت گلی سنسان تھی، اس کے بعد ایک اور گلی سے گزر کر اس نے گھر پہنچنا تھا، وہ رات کو ہی گھر آ گئی تھی، وہ اس وقت بلیک برقع اور بلیک حجاب کی ہوئی تھی، بیگ کاندھے پر لٹکا جھول رہا تھا، وہ ہاتھوں کو مسلتی آگے بڑھ رہی تھی، جب اسے کچھ غیر معمولی سے احساس ہوتا ہے، وہ جس گلی میں تھی اور جس جگہ کھڑی تھی اس کے 2 قدم آگے ایک تنگ سی ایک اور گلی تھی، وہ تجسس کے ہاتھوں آگے 2 قدم لیتی دیوار کی اوٹ میں سامنے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، جہاں سامنے ایک چوڑی جسامت کا مرد ماسک سے چہرہ چھپائے اپنے ہاتھ میں ایک عجیب سے ڈیزائن کا چاقو گھما رہا تھا، وہ کوئی انوکھا تھا اس کے آگے بلکہ عقاب جیسا بنایا گیا تھا، اور وہ دور سے دیکھنے سے بھی تیز دھار کا معلوم ہو رہا تھا، اس نے آج تک ایسا چاقو نہیں دیکھا تھا، اس کے سامنے ایک شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، نہیں ایگل پلیز مجھے معاف کر دو پلیز، غلطی ہوگی، وہ اسے ایگل پکار کر گڑگڑا رہا تھا، مگر سامنے شخص اسے احساس سے آری خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ اگلے ہی پل اسے چاقو اس کے دماغ کے عین درمیان میں گھونپ دیتا ہے اور اسے باہر نکال کر اس شخص کو زمین بوس ہونے سے پہلے اسے کالر سے پکڑ کر اپنا چاقو اس کی شرٹ سے صاف کرتا ہے، اسے چھوڑ کر چاقو پیچھے جیب میں رستا آروش کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ شخص تو اسی وقت موت کے گھاٹ اتر چکا ہے، اس کے چھوڑنے سے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، ایگل کی نظر سے آج تک کوئی بچ پایا تھا جو آروش بچ جاتی، اس نے اسے پہچان کر جان کر اسے وہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا نہ تھا، آروش تو آنکھیں کھولے سکتے میں تھی، اس شخص کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ سانس روک لیتی ہے، جب وہ اس کے اور اپنے بیچ کا فاصلہ کچھ ہی قدم طے کرتا اس کو نزدیک ان میں سے ابھی 3 قدموں کا فاصلہ برقرار، وہ جانتا تھا وہ سانس روکے کھڑی ہے، اس لیے ایک قدم اور آگے بڑھا، جے میں ہاتھ ڈالتا، ساری لہجے مگر گمبھیر آواز میں لفظ ادا کرتا ہے، سانس لو، وہ اس کی آواز سن ویسے ہی آنکھیں کھولے سانس روکے کھڑی تھی، آئی ڈونٹ لائکس ٹو ریپیٹ، وہ سرد آواز میں کہتا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دو رنگ کا باعث بنتا ہے، وہ جب پھر بھی نہیں لیتے اور اس کی آنکھیں لال ہونے لگتی، وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، وہ اس کے ہاتھ کو دے کر اس سے فاصلہ قائم کرتی، گہرا سانس لیتی، وہ اپنا ہاتھ واپس پیچھے لیتا ہے، اس نے اپنی وحشت سے بھری نظریں اس کے وجود پر گاڑی ہوئی تھی، وہ ان آنکھوں کو دیکھ کر ہونٹوں کو آپس میں پیوست کرتی ہے، وہ سامنے راستے پر نظر ڈالتی ہے، وہ اس کی نظروں کو تعاقب دے کر ہلکا سا مسکراتا ہے اور فوراً اسے ایک انجیکشن آرام سے گردن پر چبو دیتا ہے، اس نے یہ عمل کرتے ذرا سا بھی اسے نہیں چھوا تھا، وہ اگلی پل نیچے گرنے لگتی، جب میسا فوراً سے پہلے اسے تھامتی اور ایگل اس پر ایک نگاہ ڈالتا کان بیٹھتا نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، پیچھے میسا اسے اس کے گھر تک چھوڑتی اور یہی کہتی ہے، اسے راستے میں بے ہوش ملی جس سے اس کی والدہ شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کو ڈاکٹر پاس لے جانے کا کہتی ہے، مگر میسا انہیں اپنے ڈاکٹر ہونے کا بتاتی، انہیں مطمئن کرتی، اسے اسٹریس کی بے ہوشی کی وجہ بتاتی، انہیں دوائی لکھ کر دیتی، نکل جاتی ہے، اس کی والدہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ جاتی ہیں، انہوں نے اپنے شوہر کو فون کر دی تھا، وہ سنتے فوراً سے نکلے تھے، وہ کچھ دیر میں پہنچنے سے تھے، آروش ابھی ہوش میں آئی تھی، اس کے امی ابو بھی آ گئے تھے، وہ انہیں ٹھیک ہونے کا کہہ کر مطمئن کرتی بھیجتی ہے، وہ اب
ان آنکھوں کو سوچ رہی تھی وہ واقعی کوئی اتنا عام نہیں تھا جو وہ دماغ سے رات کر دے۔ اس نے آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا، اسے ایسا لگا جب سے جن جلادوں کا ذکر سن رہی تھی آج اس نے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اور وہ آنکھیں وہ انجان نہیں تھی۔ وہ خوف اور اصرار سے بھرپور نظر اس کے وجود پر پہلی بار نہیں پڑی تھی۔ کیسے اتنی سی واقعی سے بغیر ایک شکن لائے بغیر مار دیا، کیا اتنا سستا تھا اس کی نظر میں انسان؟ وہ ایک مضبوط اعصاب کی مالک تھی، پھر بھی کہیں دل کے کونے میں ڈری تھی، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کا فون رنگ ہوتا ہے۔ کوئی ان نون نمبر تھا جو وہ کبھی ریسیو نہیں کرتی تھی، مگر سوچوں میں ایسی کھوئی تھی۔ آج اس نے ریسیو کر لیا تھا۔ وہ فون کو کان سے لگاتی سامنے والے کے بولنے کا انتظار کرتی ہے۔ آج جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے بھول جائے۔ سامنے شفاق سی آواز سے یہ جملے ایک کہہ کر فون کاٹ دیا گیا۔ وہ حیران سی فون کی سکرین آگے کر کے دیکھتی، یہ وہ آواز نہیں تھی، یہ تو کوئی اور تھی۔ ہاں، وہ کیسے نہ پہچانتی وہ آواز؟ وہ بار بار اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی مانند لگتی۔ وہ پریشانی میں ڈرار سے اور نیند کی گولی اٹھا لیتی، دو لیتی، سونے کی کوشش کرتی۔ کیا مسا تم زندہ چھوڑ کر کس طرح زبان بند کرواتی تم؟ ہاں، سرد آواز میں اس سے مخاطب تھا۔ ہان ایگل نے منع کیا تھا، ایگل نے جتنا حکم دیا میں نے آج تک کیا کسی نے اس کی بات کی نفی کرنے کی جرات کیا جو میں کرتی؟ اس نے جتنا کہا میں نے کر دیا، اسے چھوڑا ہی نہیں مسا، یہ صحیح نہیں، مجیگا سے بات کرنی ہوگی۔ ایان کی نسیں پھولی ہوئی تھی اور اگے تنی وہ ایسے ہی سر تسلات لیے ایگل کے پاس جاتا ہے جہاں وہ گپ اندھیرے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ ایان ناک کرتا ہے، ایگل اسے آنے کی اجازت انداز دیتا ہے، جس سے وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوتا ہے جہاں وہ کھڑکی کے پاس کھڑا بلیک پینٹ شرٹ میں جس سے کسرتی جسامت واضح تھی، وہ حسن میں مثال تھا، اگر اس کو بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا۔ ایگل اس لڑکی کو بغیر ڈرائے خوف بٹھائے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ وہ مڑ کر اپنی ساری نگاہیں اسی آنکھوں میں گاڑتا ہے۔ نہیں ایگل، بس مجھے اجازت میں اسے کال کروں؟ وہ ہاتھ مسلتا کہتا ہے نہیں۔ وہ ایک لفظی جواب دے کر رخ واپس کرتا ہے۔ ایگل، اسے ڈرانا ہوگا ورنہ اس کے ساتھ غلط ہوگا۔ اب وہ پوائنٹ پر آیا تھا۔